بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان کی اپنے بیٹوں سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی آدھے گھنٹے کی، تقریباً 30 منٹ تک انہوں نے بات کی۔ اس کے بعد ان کے صاحبزادے نے، قاسم نے، ایک ٹویٹ کیا اور اس پر بات ہو رہی ہے۔ آپ سن چکے ہیں ساری جو کیا انہوں نے بات کہی ہے۔ 4-5 چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کی ہیں جو میں چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ایک تو اپنی اس گفتگو میں عمران خان صاحب نے اس تاثر کو مکمل طور پر بے بنیاد قرار دیا ہے کہ کہیں کوئی ڈیل کی بات ہو رہی ہے، کہ ان کے حکومت کے ساتھ کہیں کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، یا وہ جیل کے اندر ان کی جو زندگی ہے وہ کوئی آسان زندگی ہے۔ انہوں نے جو بات کہی، میں ابھی وہ بات آپ کے سامنے دہراؤں گا بھی، اور وہ جو ان کے الفاظ ہیں اس کو ہم انالائز بھی کریں گے کہ اس میں پاکستانی عوام کے لیے میسج کیا چھپا ہے۔ انہوں نے پاکستانی عوام سے یہ کہا ہے کہ جو قاسم نے ٹویٹ کیا کہ میرے پاکستانیوں کو میری طرف سے عید مبارک دو، اور ان سے یہ کہو کہ میں کبھی ان کا سر نہیں جھکاؤں گا اور میں سرخرو ہو کر نکلوں گا۔ اس سے کیا مطلب ہے کہ حق سچ کی جو جنگ عمران خان نے شروع کی تھی، جس کے نتیجے میں ان کے اوپر کئی الزامات بھی لگے، دہشت گردی کے الزامات لگے، اور اہم تنصیبات پر حملے کی پلاننگ کر کے الزامات ان کے اوپر لگائے گئے۔ 18 فروری کو ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ چوری کیا گیا۔ اس کے انہوں نے خلاف پوری ایک بھرپور جدوجہد کی، اور کسی طرح سے بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا جو سیاستدانوں کے روپ میں اس وقت ملک پر مسلط ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر بے نامی اکاؤنٹس کے مقدمات تھے، نہ جانے کتنے انہوں نے مال بنایا، اور یہ جیلوں میں جانے والے تھے، ان کے مقدمے میچور ہو گئے تھے، لیکن ان کو حکومت میں بٹھا دیا گیا۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو یہ مجبور کیا جانے لگا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں۔ تو خان صاحب نے کہا کہ بالکل نہیں، یہ نہ سیاستدان ہے، نہ ان کے پاس اختیار ہے، نہ میں ان کے ساتھ مذاکرات کروں گا۔ میں جو پاورفل لوگ ہیں، اگر وہ پاکستان کو ایک نیا روڈ میپ دینے کے لیے مذاکرات کرنے کی بات کرتے ہیں تو میں اس میں بیٹھ سکتا ہوں۔ اپنی ذات عمران خان کے لیے میں کچھ نہیں کروں گا، اور نہ کوئی میں رعایت مانگوں گا۔ میں پاکستانی عوام کے لیے کہ تبدیلی آئے اور ان کی زندگیاں بہتر ہوں، اس ملک میں غربت کا خاتمہ ہو، اس ملک میں بے روزگاری کا خاتمہ ہو، میرٹ ہو، اور غریب اور مزدور کے بچے بھی اسی طرح ان کا بھی، وہ بھی ایسے اسکولوں میں جائیں اور ان کا بھی علاج بہتر طریقے سے ہو سکے۔ یہ انہوں نے ان کا یہ موٹو تھا، اور اسی پر انہوں نے الیکشن لڑا۔ نشان بھی ان سے چھین لیا گیا، لیکن لوگوں نے ان کو ووٹ دیے۔ تو ان لوگوں کے نام یہ کہا قاسم نے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں آپ کا سر نہیں جھکاؤں گا، یعنی جو میں نے تبدیلی کی بات کی، جو میں نے آپ سے وعدہ کیا، اس سے ہٹ کے میں نواز شریف کی طرح، زرداری کی طرح، کسی اور کی طرح، ایون مشرف کی طرح میں ڈیل کر کے اس ملک سے باہر نہیں جاؤں گا، اس جیل سے باہر نہیں آؤں گا۔ میں اپنی جنگ لڑوں گا، اور تبدیلی کی جنگ ہے، اور میں پاکستان کے عوام کو کبھی ان کا سر نہیں جھکاؤں گا، مایوس نہیں کروں گا، اور میں سرخرو ہو کے نکلوں گا۔ یعنی انہیں امید ہے۔ باہر بہت سارے لیڈران ہیں جن کو یہ امید نہیں ہے، جو کبھی بات کرتے ہیں ریکنسیلیشن کی، کبھی کہتے ہیں کہ جی بس اس سے جھگڑا نہیں چلنا چاہیے، اس سے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ خان صاحب نے کہا کہ میں اپنے لوگوں کو مایوس نہیں کروں گا، اور میں سرخرو ہو کے نکلوں گا، یعنی پاکستان کے لیے میں وہ چیزیں لے کے نکلوں گا جس سے لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ مجھے اپنی رہائی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پورے اس ٹویٹ میں عمران خان صاحب نے اپنی ذات کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ پھر یہ جو ڈیلوں کی بات ہو رہی ہے، گفتگو کی بات ہو رہی ہے، اس کا بھی انہوں نے جواب دے دیا۔ بشرا بی بی، ان کا میں ذکر بطور خاص کرنا چاہتا ہوں۔ بشرا بی بی صاحبہ عمران خان صاحب کی اہلیہ، اور ایک ایسی اہلیہ جو اپنے خاوند کے ساتھ اس حق سچ کی لڑائی میں بالکل دل و جان سے کھڑی ہے، ہر چیز قربان کر کے کھڑی ہے، اور جتنا کچھ انہوں نے سہا ہے، جس طریقے سے ان کے اوپر الزامات لگائے گئے، جو مغلظات ان کے خلاف بکی گئیں، جس طرح عدالتوں میں ان بے حیا لوگوں نے جا کے وہ گفتگو کی جو کوئی شریف آدمی سن نہیں سکتا، لیکن انہوں نے اس کے باوجود عمران خان کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اور اب ان کی شخصیت کو داغدار کرنے کے لیے، ان پر الزامات لگانے کے لیے پہلے تو یہ پھیلایا گیا
کہ جی وہ جنرل فیض کے ساتھ کام کرتی تھیں، جنرل فیض انہیں بتا دیتا تھا اور وہ پھر عمران خان کو بتاتی تھیں، اور وہ یہ بنی ہوئی ان کی جو وہ ایک پردہ دار، ایماندار، ایک ایسی خاتون ہے جو اللہ پہ یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے ایک ہی انٹرویو دیا تھا ندیم ملک صاحب کو، اور وہ بھی میں نے دیکھا پورا اس میں انہوں نے اپنا نقاب لیا ہوا تھا، اور وہ بھی ایک مجبوری کے عالم میں کچھ چیزوں کی وضاحت کے لیے ان کے نام رکھے گئے، ان پر جنات کا الزام، وہاں جی اتنے من گوشت ہے، جادو ٹونا، اتنا ان جھوٹے اور مکار لوگوں نے ان پر الزامات لگائے، لیکن وہ خدا کی بندی اپنے میاں کے ساتھ کھڑی رہی، اور عمران خان صاحب نے ان کا مقدمہ لڑا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیونکہ مجھے توڑنا چاہتے ہیں، مجھ پر سختی کر کے مجھے مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ میں ان کے معاہدے پر دستخط کر دوں، میں نہیں کر رہا، تو مجھے توڑنے کے لیے یہ بشرا بی بی صاحبہ پر ظلم کر رہے ہیں، ایک خاتون پر ظلم کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے بیان کیا کہ 24 گھنٹے تک سولیٹری کنفائنمنٹ، قید تنہائی، اور اس کو ایک یعنی پوری دنیا، یونائٹڈ نیشن اس کو کرائم قرار دیا سولیٹری کنفائنمنٹ کو، بشرا بی بی صاحبہ کو قید تنہائی۔ اور میں آپ کو بتا دوں ان کو جو وضو کا پانی دیا جاتا، مجھے یہ کچھ سورسز نے بتایا، گدلا پانی، گندا پانی، پھر ان کے کمرے میں چھپکلیاں پھینک دینی، ان کے کمرے میں مینڈک چھوڑ دینے، اوپر چھت سے چھپکلیاں اور چمگادڑیں گرتی تھی ہر طرح سے، اور ان کو پانی نہیں دیا جاتا تھا، وہ غسل نہیں لے سکتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے وہ تہجد گزار اور وہ بہت ایک نیک اور عبادت کرنے والی وہ خاتون ہے، لیکن ہر طرح سے ان پر سختی کی گئی۔ 7 دن ہفتے کے، 7 دن سولیٹری کنفائنمنٹ، 30 دن ہفتے میں ایک دفعہ عمران خان کے ساتھ ملاقات، اور کئی دفعہ کئی ہفتوں میں وہ بھی نہیں۔ یہ عمران خان صاحب نے بتایا کہ کس طرح بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں، ہم سب کے گھروں میں مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، مجھے بتائیں کیا اسلام کسی خاتون کے ساتھ اس طرح کے رویے کی اجازت دیتا ہے؟ لیکن میں کہتا ہوں سلام ہے اس بی بی پر جو آج بھی خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہے۔ اور یہ میں کہتا ہوں یہ جو ٹویٹ ہے عمران خان کا، ان تمام لوگوں کے منہ پر تماچا ہے جو کہتے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے، خان سے ملاقاتیں ہو گئیں، خان کو یہ ڈیل، ان صحافیوں کے منہ پر یہ تماچے ہیں جو یہاں پر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، یہ ڈیل آفر ہو گئی، وہ ڈیل آفر ہو گئی۔ وہاں پہ تو کہانی کچھ اور ہے، وہ دونوں میاں بیوی تو بالکل ایک انتہائی ہمت اور طاقت سے اس سارے ظلم کو برداشت کر رہے ہیں۔ اور پھر آخر میں انہوں نے کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ جج جو ہے، اگر کسی معاشرے میں انصاف نہیں ہے تو اس کے ذمہ دار جج ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ججز ہیں انہوں نے اپنی روح بیچ دی ہے، انہوں نے اپنا ایمان بیچ دیا ہے، انہوں نے سب کچھ بیچ دیا ہے یہ مرسڈیز گاڑیوں کے لیے، یہ چند روپیوں کے لیے، تنخواہوں کے لیے۔ بے ضمیر ہیں یہ لوگ۔ اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے بشرا بی بی پر، عمران خان پر، پاکستان میں جو لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، اس کے ذمہ دار یہ ججز ہیں۔ اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ اتنا اہم یہ منصب ہے کیونکہ خدا تعالیٰ اس کو خدائی منصب کہا جاتا ہے، اس لیے کہ روز محشر میرا اللہ جج ہوگا، اور وہ اس وقت لوگ بزرگ کیا کہتے ہیں کہ کیا فریاد ہوگی؟ انصاف نہیں، تیرا رحم چاہیے، کیونکہ اگر تو جج ہے، تو نے انصاف کیا تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، تو اے میرے اللہ ہم پہ رحمت فرما۔ تو یہ جو ججی ہے، جج بننا، یہ ایک خدائی فریضہ ہے۔ تو یہاں پر عدالتوں میں جو جج بن کے بیٹھے ہیں فرعون، کیا یہ کسی کو انصاف دے رہے ہیں؟ کیا ان کے فیصلے کہیں اور سے لکھے ہوئے نہیں آتے؟ کیا ان میں کوئی ایمان کی کوئی رتی آپ کو نظر آتی ہے؟ اور یہ جب ریٹائر ہو جاتے ہیں، مرنے کے نزدیک چلے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں ہمیں اس پر دباؤ تھا، اس پر دباؤ تھا، ذوالفقار علی بھٹو کو انہوں نے پھانسی دی اور اس کے بعد معافیا مانگتے پاگل ہو کے مرے یہ سارے۔ کسی کے جنازے پہ مکھیوں نے حملہ کیا، کوئی خود پاگل ہو کے مرا، اس کو گھر والے زنجیروں سے باندھ کے رکھتے تھے، اور پھر کہتے ہیں ہمیں افسوس ہوا۔ تو یہ جو پچھلے 4-5 سال میں جو عمران خان عالم اسلام کا لیڈر، مسلمہ لیڈر، پاکستانی قوم کا لیڈر، سب سے زیادہ پاپولر لیڈر، اس سے اس کا حق چھینا گیا، اس کے بعد اس کو جیل میں ڈالا گیا، اس کو مارا گیا۔ آپ کو جس دن وہ گرفتار ہوا تھا اس کو سر پہ ڈنڈا مارا تھا، اور اتنا خون بہا تھا عمران خان کے سر سے کہ کپڑے جو ہیں وہ رنگ گئے تھے، تو پھر دوسرا سوٹ لاہور سے منگوانا پڑا۔ اور اسی لیے اس دن سپریم کورٹ میں جب پیش ہوئے عمران خان صاحب تو ذرا لیٹ پیش ہوئے، لیکن اس بندہ خدا نے اپنے اس سارے ٹویٹ میں
ساری بات میں کوئی اپنی بات کہی, کوئی رائے کی بات کہی, انصاف کی بات کہی. ججز کی جو آج صورتحال ہے, جو جس طرح یہ لوگ اپنے منصب سے انصاف نہیں کر رہے اور کوئی کسی کو وہاں سے قانون اور آئین کے مطابق ریلیف نہیں ملتا, اس کی انہوں نے بات کی. بشرا بی بی صاحبہ کی بات کی اور بتایا کہ کتنا ظلم و ستم ہے. عوام سے کہا کہ تمہارے لیے جو جنگ لڑ رہا ہوں سرخرو ہو کے آؤں گا, سر جھکا کے نہیں آؤں گا, کوئی ڈیل نہیں کروں گا. یہ اس چھوٹی سی گفتگو میں یہ ایک میسج تمام لوگوں کے لیے, پاکستان کے لوگوں کے لیے کہ اے لوگوں, میں تمہارے لیے لڑ رہا ہوں, میں لڑتا رہوں گا, میں سر نہیں جھکاؤں گا, میں سرخرو ہو کے آؤں گا. اور میرا سرخرو ہونا کیا ہے؟ خان صاحب کہہ رہے ہیں تمہارے لیے روزگار, تمہارے لیے علاج, تمہارے لیے بہتر زندگی, تمہارے لیے میرٹ پر مبنی معاشرے کا قیام, اور پھر اپنی بیوی کی مظلومیت کا ذکر. یہاں پر لوگ کس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں, فرعون بنے ہوئے ہیں, زمین پر کس طرح اکڑ کے چلتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے آب حیات پی رکھا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے کبھی اس خدائے بزرگ و برتر کے سامنے جا کے اپنے اعمال کا جواب نہیں دینا. یہ عمران خان کا ٹویٹ تھا, یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ ڈٹے رہو, خان اپنی جگہ پر قائم ہے. یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے, جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے اس کے حوالے سے, ڈیل کے حوالے سے, مذاکرات کے حوالے سے, سب غلط ہے. وہ پاکستان کے لیے تو بات کر سکتا ہے, اپنی ذات کے لیے وہ کسی سے کوئی بات نہیں کرے گا.